تو پانچواں حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ امام تیسرا، وہ کیسا امام ہے؟ وہ کیسا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں؟ توجہ، آخری جملہ، آخری بات۔ جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے نا، دھیان دیں، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے۔ جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے۔ حسین اس امام کا نام ہے جس نے سر دے کر ہاتھ بچایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے۔ مولا حسین نے سر دیا، خاندان دیا، اولاد دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی۔ جب مولا حسین شہید ہو گئے، مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے۔ اس کی حکمت صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کے لے کر جاتا اور کہتا حسین جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے وہ روحانی طور پہ تکلیف پہنچائیں گے۔ مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے۔ جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا، پورا خاندان کٹ گیا، حسین تو ہار گئے۔ ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی۔ جیتنے کے دو معیار ہوتے ہیں، جس مقصد سے لڑ رہا ہے، جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا، چاہے سر رہے چاہے۔ مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا۔ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو اذان کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، یزید دیکھ حکومت کس کی ہے؟ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ حکومت کس کے؟ یزید دیکھ جیتا کون ہے؟ اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سجتی ہوگی، اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں۔ حسین کی شان ہے، حسین کی شان ہے یار، نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے۔ اور بات اتنی ہے، توجہ، اگر کسی نے بہت اہتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں۔ محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں، درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے۔ ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو، جس میں آل بھی ہو اور عیالدار بھی ہو، ایسی محفل بتاؤ نا۔ ایسی محفل نہیں سے۔ اور پھر اللہ اکبر، یزید کا ذکر کوئی چوری چپ کے کر لیتا ہے، لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پن کرتے ہو، محفل حسین لے کر کے بیٹھتے ہو، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا ذکر حسین لے کے بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سنی بنا کر کے بتا دے، تب تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے۔ ارے نادان، ذکر حسین کے بغیر تو اپنی نماز بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ آل محمد کون ہے؟ یہ حسین اور آل حسین ہی تو ہے۔ تو بات کہنے چلا تو لوگ کہتے وہ تو ہار گئے۔ ارے مقصد میں کیسے جیتا؟ آج ممبر پر حسین کے نانا کا نام، حسین کی امی کا نام، حسین کے والد کا نام، حسین پاک کے بھائی کا نام، حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے، یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک عقلی بات، جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا، اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا۔ یہی تو طریقہ ہے، جو بھاگ گیا ہار گیا، جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا۔ چلو کربلا چلتے ہیں۔ اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ، کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے، اور بتا رہے ہیں
جو 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے، دین محفوظ ہے، یہ حسین ہے۔ اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کرو، بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناؤ تاکہ ان کی بھی شفاعت ہو اور تمہاری بھی شفاعت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تقریر میری نہیں تھی، زبان میری تھی، بات ان کی تھی، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم۔